بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہ تو دونوں طرف کے دلائل ہو گئے، لیکن مفتابی قول جو ہے وہ جمہور کا ہی ہے، جس کو حنفی اور حنابلہ نے لیا، اور اسی طرح 30ویں صدی میں شوافع اور مالکیہ میں سے بھی متاخرین نے توریث کا ہی فتویٰ دیا، کیونکہ ان کے نزدیک بھی یہ شرط تھی کہ بیت المال وہ صحیح شرائط کے ساتھ کام کر رہا ہو۔ لیکن 30ویں صدی سے ہی کچھ صورتحال ایسی بنی کہ بیت المال کا نظام وہ فاسد ہو گیا اور حکمرانوں نے شاہ خرچیاں کرنا شروع کر دیں، اور بجائے غریبوں پر خرچ کرنے کے وہ اپنے اوپر خرچ کرنا شروع ہو گئے اور اپنی اولادوں پر خرچ کرنا شروع ہو گئے۔ تو اس لیے اب گویا کہ متفقہ طور پہ توریث کا ہی فتویٰ ہے۔ ذوی الارحام کی توریث کے قائلین کے درمیان توریث کے طریقے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ تو اس کے حوالے سے 3 مذاہب معروف ہیں۔ پہلا مذہب، جس کو مذہب اہل الرحم کہا جاتا ہے، اور اس کا دوسرا نام مذہب التسویہ بھی ہے، کیونکہ ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ذوی الارحام میں سے جتنے بھی ہو جائیں، چاہے وہ ذوی الارحام میں سے قریبی ہو یا دور کا ہو، مذکر ہو یا کہ مؤنث ہو، سب کو وہ وارث بنا دیتے ہیں۔ اور ان کا نقطہ نظر یہ ہے کیونکہ رحم کے اعتبار سے، رشتہ داری کے اعتبار سے وہ برابر حیثیت رکھتے ہیں، تو اس لیے کسی کو بھی وہ محروم نہیں کرتے، اور جتنے بھی میت کے ذوی الارحام رشتہ دار ہوں، قریب کے، بعید کے، مذکر مؤنث، سب کو وارث بناتے ہیں۔ اس کے قائلین جو ہیں وہ حسن بن میسر اور نوح بن زراح یہ فقہا ہیں۔ لیکن محققین نے اس طریقے کو رد کیا ہے، کیونکہ یہ طریقہ عقل سے دور اور شرعی ضابطوں کے خلاف ہے۔ اور دوسرا طریقہ، جس کو مذہب اہل تنزیل کہتے ہیں، اس کے اندر اس طرح کرتے ہیں کہ یعنی فرع کو اصل کے قائم مقام کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ جو حصہ اصل کا بنتا ہے وہی حصہ فرع کی طرف منتقل کر دیا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میت کے ورثاء کے اندر بنت البنت یعنی نواسی ہو، اور اسی طرح بنت الاخت یعنی کہ بھانجی ہو، اور اسی طرح بنت العم یعنی کہ چچا زاد بہن ہو، تو اب ان کے ضابطے کے مطابق جو فرع ہے اس کو چھوڑ کر اصل کو دیکھ لیں گے، تو جو اصل کا میراث کے قاعدے کے مطابق حصہ بنتا ہے وہ اس کی فرع کی طرف منتقل کر دیں گے۔ تو گویا کہ بنات ثلاثہ وہ تو ہیں ہی نہیں، صرف گویا کہ میت کی بیٹی، میت کی بہن اور اسی طرح چچا وہ موجود ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ بیٹی کے ساتھ جب بہن آئے تو وہ عصبہ بن جاتی ہے، تو بیٹی کو نصف مل جائے گا بطور فرض کے، اور باقی نصف وہ بہن کو مل جائے گا بطور عصبہ کے، اور مسئلے کی ابتدا 2 سے ہم کریں گے۔ اور جب کہ چاچا وہ پھر محروم ہو جاتا ہے، تو اس طرح وہی حصہ جو بیٹی کا ہوگا وہ آگے اس کی فرع یعنی کہ میت کی نواسی کی طرف منتقل کر دیں گے، اور جو بہن کا حصہ ہوگا وہ آگے فرع یعنی کہ بھانجی کی طرف منتقل کر دیں گے، اور چچا جیسے محروم ہوا تو آگے اس کی فرع یعنی کہ چاچے کی جو بیٹی ہے وہ بھی محروم ہو جائے گی۔ اس مذہب کے قائلین میں معروف لوگوں میں سے علقمہ، مسروق، عامر الشعبی، اور اسی طرح ائمہ 4 میں سے امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل یہ حضرات ہیں۔ تیسرا طریقہ، جس کو طریقۃ اہل القرابہ کہتے ہیں،
یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے عصبات کے اندر عصبہ بنفسی ہی کو وارث بنایا جاتا تھا، یعنی اس کے اندر اقرب کا بھی اعتبار کیا جاتا تھا اور قوت قرابت کا بھی اعتبار کیا جاتا تھا۔ تو یہی مذہب جو ہے یہی راجح ہے اور اسی کے قائلین احناف ہیں۔ اور اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک مسئلہ آیا جس کے اندر میت کے ورثاء کے اندر ایک تو نواسی تھی اور دوسری بھانجی تھی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا مال نواسی کو دے دیا اور بھانجی کو محروم کر دیا۔ تو اس مسئلے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قوت قرابت کا اور اسی طرح تقدیم بالجہہ کا اعتبار کیا تھا، کیونکہ نواسی یہ اس کو ترجیح حاصل ہے کیونکہ یہ میت کی فروع میں سے ہے، اور جبکہ بھانجی جو ہے وہ میت کے اصول کی فروع میں سے ہے۔ تو اب سابقہ مثال کو ہم اس ضابطے کے اس مذہب کے موافق اس طرح حل کریں گے کہ یہاں پر بنت البنت کو ترجیح حاصل ہوگی تو سارا مال اسی کو دے دیا جائے گا، اور بنت الاخت یہ بھی محجوب ہو جائے گی اور بنت العم یہ بھی محجوب ہو جائے گی۔ دوستو، حنفیہ کیونکہ تیسرے مذہب کے قائل ہیں، یعنی اہل قرابت والے ضابطے کے، تو اب ہم اس کے اعتبار سے تمام ذوی الارحام کو 4 اصناف کے اندر تقسیم کریں گے، جس میں سے پہلی صنف ہے کہ میت کی طرف منسوب رشتہ دار، یعنی میت کے وہ فروع جو مونس کے واسطے سے ہوں، جیسے میت کی بیٹیوں کی اولاد ہو جائے یا اسی طرح میت کی پوتیوں کی اولاد ہو جائے، تو یہ پہلی صنف ہے کیونکہ ان کی میت کی طرف نسبت ہوتی ہے۔ دوسری صنف ہے کہ میت خود جن کی طرف منسوب ہو وہ رشتے، یعنی میت کے اصول جن سے تعلق مونس کے واسطے سے ہو، جیسے کہ جد فاسد یعنی ابو الام نانا، اور جدہ فاسدہ یعنی کہ نانے کی ماں، ٹھیک ہے۔ تو یہ میت کے وہ رشتے ہیں کہ میت خود جن کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ باقی جد صحیح اور جدات صحیحات کیونکہ وہ ذوی الفروض اور عصبات میں ان کا بیان آتا ہے تو ان کی بات پہلے ہو چکی ہے۔ تیسری صنف ہے جی کہ میت کے والدین کی طرف منسوب رشتہ دار، یعنی میت کے والدین کے فروع، تو اس کے اندر 3 قسم کے رشتہ دار آ جاتے ہیں۔ ایک تو اولاد الاخوات مطلقاً، یعنی کہ بہنوں کے بیٹے ہوں یا بیٹیاں، دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یعنی بھانجے بھانجیاں۔ اور دوسرے نمبر پہ بنات الاخوہ، یعنی کہ اگر حقیقی بھائی ہوں یا باپ شریک بھائی ہوں تو ان کی بیٹیاں، یہ بھی تیسری صنف کے اندر شمار ہوں گی۔ باقی جو حقیقی بھائیوں کے اور باپ شریک بھائیوں کے بیٹے ہیں وہ عصبات کے اندر شمار ہوتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ آگے اولاد الاخوہ لام، یعنی کہ ماں شریک بھائیوں کی اولاد چاہے مذکر ہو یا مؤنث، وہ بھی اس تیسری صنف کے اندر شامل ہوں گے۔ چوتھی صنف ہے ذوی الارحام کی کہ میت کے دادا دادی نانا نانی کی طرف منسوب رشتہ دار، یعنی میت کے اجداد و جداد کے وہ فروع جو نہ اسبہ ہوں اور نہ ہی صاحب فرض ہوں، جیسے ماں شریک چچے ہو جائیں، دوسرے نمبر پہ پھپھیاں، تیسرے نمبر پہ خالائیں، ماموں، اور اسی طرح ان سب کی اولادیں یہ اس چوتھی صنف کے اندر شمار ہوتی ہیں۔ اسی طرح دوسرا ان کا گروہ جو ہے وہ حقیقی اور باپ شریک چچاؤں کی بیٹیاں اور پوتیاں، وہ بھی اسی طرح ذوی الارحام کی چوتھی صنف کے اندر شمار ہوگی۔
باقی حقیقی اور باپ شریک چچاؤں کے جو بیٹے ہیں وہ عصبات کے اندر شمار ہوتے ہیں۔ اب ان چاروں اصناف میں سے پہلی صنف کو سب پر ترجیح حاصل ہے، دوسری کو تیسری پر ترجیح حاصل ہے، تیسری کو چوتھی پر ترجیح حاصل ہے۔ جیسا کہ ہم نے عصبہ بن نفس کے اندر یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ میت کے فروع کو میت کے اصول پر اور پھر میت کے اصول کو اسی طرح جزء ابی پر ترجیح ہوتی ہے اور جزء الاب کو جزء الجد پر ترجیح حاصل ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بھی اسی جہت کا اعتبار کریں گے اور ہم اصناف میں سے پہلی صنف کو پہلے نمبر پر رکھیں گے، دوسری کو دوسرے نمبر پر، تیسری کو تیسرے نمبر پر، چوتھی کو چوتھے نمبر پر۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں یہی ضابطہ ہے، جبکہ صاحبین کے نزدیک ترجیح کے اعتبار سے تھوڑا فرق ہے، لیکن مفتیٰ بھی یہی قول ہے۔ تو اب اصناف اربع کے اعتبار سے ہم یہ مثالوں کو دیکھتے ہیں کہ اگر میت کے ورثاء کے اندر نواسی اور نانا ہو تو کیونکہ نواسی کا تعلق صنف اول کے ساتھ ہے اور نانا کا تعلق صنف ثانی کے ساتھ ہے، تو ہم نواسی کو وارث بنائیں گے اور کل مال اس کو دے دیں گے اور نانا کو ہم محجوب کر دیں گے اور مسئلے کی ابتدا ایک سے کریں گے۔ اسی طرح اگر میت کے ورثاء کے اندر نانا اور بھانجا ہو تو یہاں پر ہم نانا کو، کیونکہ اس کا صنف ثانی کے ساتھ تعلق ہے، اس کو وارث بنائیں گے اور بھانجے کو ہم محجوب کر دیں گے کیونکہ یہ صنف ثالث سے ہے۔ تو ہم اسی طرح ایک سے مسئلہ شروع کریں گے اور وہ نانا کو مل جائے گا۔ اسی طرح تیسری مثال کے اندر میت کے ورثاء کے اندر بنت الاخت یعنی بھانجی ہے اور اس کے ساتھ لام یعنی کہ ماں شریک چچا ہے، تو یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ بنت الاخت اس کا تعلق تیسری صنف کے ساتھ ہے اور لام کا تعلق چوتھی صنف کے ساتھ ہے، تو بنت الاخت کو ہم ترجیح دیں گے اور اس کو وارث بنائیں گے اور لام کو محجوب کر دیں گے اور اسی طرح ایک سے مسئلے کی ابتدا کریں گے۔ ذوی الارحام کے لیے عمومی قواعد میں سے پہلا قاعدہ یہ ہے کہ ذوی الارحام میں سے ایک ہو اور کسی بھی صنف سے ہو تو سارا مال اس کو دے دیا جائے گا، یعنی چاہے صنف اول میں سے ہو، ثانی میں سے ہو، ثالث میں سے ہو یا رابع میں سے، لیکن صرف اور صرف ایک ہی ذو الرحم ہو تو اس صورت میں میت کا سارا ترکہ اس کو مل جائے گا۔ دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ اگر ذوی الارحام متعدد ہوں تو اس صورت میں ہم تقدیم بالجہہ کا اعتبار کریں گے، تو اگر صنف اول میں سے ہوگا تو اس کو ہم باقی تینوں صنفوں پر ترجیح دے دیں گے، اور اگر صنف اول اور صنف ثانی اور صنف ثالث میں سے ہو تو اس صورت میں ہم صنف ثانی اور صنف ثالث کو چھوڑ دیں گے، اور اگر صنف ثالث اور رابع میں سے ہو تو اس صورت میں صنف ثالث کو ہم ترجیح دے دیں گے۔ تیسرا قاعدہ یہاں پر بھی یہی ہوگا کہ اگر کہ ایک ہی جہت کے اعتبار سے اور قوت قرابت کے اعتبار سے ذوی الارحام ہوں اور وہ مذکر اور مؤنث ہوں تو اس صورت میں یہاں پر بھی میراث کا عمومی قاعدہ للذکر مثل حظ الانثیین ہوگا کہ مذکر کو مؤنث کی بنسبت دگنا دیا جائے گا۔ اب ہم ذوی الارحام کی بحث کو سراجی کی عبارت میں دیکھتے ہیں۔ باب ذوی الارحام، یہ ذوی الارحام کے بیان کے بارے میں باب ہے۔ ذو الرحم هو کل قریب لیس بذی سہم ولا عصبۃ، ذو الرحم ہر وہ رشتہ دار ہے کہ جو نہ صاحب فرض ہو اور نہ عصب ہو۔ وکانت عامۃ الصحابۃ رضوان اللہ علیہم اجمعین یرون توریث ذوی الارحام وبہ قال اصحابنا، وقال زید بن ثابت رضی اللہ عنہ لا میراث لذوی الارحام ویوزع المال فی بیت المال، کہ عمومی صحابہ
رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ذوی الارحام کی توریث کے قائل ہیں، اور اسی بات کو ہمارے اصحاب حنفیہ نے لیا ہے۔ اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ذوی الارحام کے لیے کوئی میراث نہیں ہے، اور ترکے کا مال بیت المال کے اندر رکھ دیا جائے گا۔ وبہ قال مالک و شافعی رحمہم اللہ، اور اسی بات کو امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے لی ہے۔ وذوی الارحام اصناف اربعۃ، ذو الارحام کی 4 قسمیں۔ الصنف الاول ینتمی الی المیت، کہ پہلی صنف وہ ہے کہ جس کی میت کی طرف نسبت ہوتی ہے، اور وہ میت کی بیٹیوں کی اولاد، وہ اولاد بنات الابن، اور میت کی پوتیوں کی اولاد۔ والصنف ثانی ینتمی الیہم المیت، اور دوسری صنف وہ رشتہ دار کہ میت خود جن کی طرف منسوب ہو، وہم الاجداد الساقطون والجدات الساقطات، اور وہ جد فاسد اور جدات فاسدہ ہوتے ہیں۔ والصنف الثالث ینتمی الی ابوی المیت، اور تیسری صنف وہ ہے کہ جو میت کے والدین کی طرف منسوب ہوں، وہم اولاد الاخوات و بنات الاخوہ و بنو الاخوۃ لام، اور وہ میت کی بہنوں کی اولاد اور میت کے بھائیوں کی بیٹیاں، اور اسی طرح میت کے ماں شریک بھائیوں کی اولاد۔ والصنف الرابع، اور چوتھی صنف یہ ہے ینتمی الی جدی المیت او جدتیہ، کہ جن کی میت کے دادا دادی یا نانا نانی کی طرف نسبت ہو، وہم العمات والاعمام لام، اور وہ پھوپھیاں مطلق ہو اور چاچے جو ماں شریک ہوں۔ والاخوال والخالات، اور ماموں اور خالائیں۔ فہؤلاء وکل من یدلی بہم من ذوی الارحام، تو یہ چاروں صنفیں ہو جائیں، اور اسی طرح ان میں سے ہر وہ کہ جو ذوی الارحام میں سے ان کے ذریعے سے میت کی طرف نسبت رکھتا ہو، تو وہ سارے کے سارے ذوی الارحام کے اندر شمار ہوں گے۔ روا ابو سلیمان عن محمد بن الحسن عن ابی حنیفہ رحمہ اللہ ان اقرب الاصناف الصنف الثانی وان علوا ثم الاول وان سفلوا ثم الثالث وان نزلوا ثم الرابع وان بعدوا، کہ ابو سلیمان یہ محمد بن حسن کے واسطے سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ چاروں اصناف میں سے سب سے میت کے قریبی شمار ہوگی دوسری صنف، اگرچہ وہ جس حد تک اوپر چلے جائیں، اور دوسرے نمبر پر ہوگی پہلی صنف وہ انسفلوا، اگرچہ وہ نیچے تک چلے جائیں۔ ثم ثالث، پھر تیسری صنف ہے وہ ان نزلوا، اگرچہ وہ جہاں تک اتر جائیں۔ ثم الرابع و ان بعدوا، کہ چوتھی صنف ہے اگرچہ وہ جتنے دور ہو جائیں۔ وروا ابو یوسف والحسن بن زیاد عن ابی حنیفہ وابن سماع عن محمد بن الحسن ابی حنیفہ ان اقرب الاصناف الصنف الاول ثم الثانی ثم الثالث ثم الرابع، اور امام ابو یوسف اور حسن ابن زیاد نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے، اور ابن سماع نے محمد بن الحسن کے واسطے سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ روایت کی ہے کہ اصناف میں سے جو سب سے قریبی صنف ہے وہ پہلی ہے، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، اسبات کی ترتیب کی طرح۔ وہو الماخوذ بھی، اور یہی جو دوسری رائے ہے یہی فتویٰ کے لیے ماخوذ ہے۔ وعندہما الصنف الثالث مقدم علی الجد ابی الام، اور صاحبین کے نزدیک جو تیسری صنف ہے یعنی اخوہ اخوات کی جو اولاد کی، وہ مقدم ہوگی جد فاسد یعنی نانا پر، لأن عندہما کل واحد منہم اولا من فرعہ
وفرعہ وإن سفل اولا من اصلہ، کہ صاحبین کے نزدیک کہ تیسری صنف وہ جد فاسد پر اس وجہ سے مقدم ہے، اس لیے کہ صنف ثالث میں سے ہر ایک وہ اپنی فرع سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور دوسری صنف کی جو فرع ہے وہ ان سفل، اگرچہ وہ نیچے تک چلی جائے، وہ اپنی اصل سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ یہ جو عبارت ہے نا جی مصنف کی کہ کل واحد منہم اولا من فرعہ، یہ اکثر نسخوں کے اندر عبارت موجود نہیں ہے، اور اسی وجہ سے علامہ جرجانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کی ہم جتنی بھی مراد واضح کر لیں پھر بھی سقم باقی رہتا ہے۔ یہ کسی قصیر الفہم طالب علم نے اس عبارت کا اضافہ کر دیا، لیکن جنہوں نے اس کی تشریح کی ہے انہوں نے اس کے اندر یہ بات واضح کی ہے کہ کل واحد منہم کی ہم ضمیر یہ صنف ثالث کی طرف راجع ہے، اور اولا من فرعہ کی ہی ضمیر یہ اسی طرح صنف ثالث کی طرف ہی راجع ہے، اور وفرعہ اس کی جو ہو ضمیر ہے وہ صنف ثانی کی طرف راجع ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔